لله الذي لا يبلغ منحة القائلون ولا يحصي نعماه ولا نعوم ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوص الفتن. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مومنین کرام، دو لفظ ہیں جس سے مسلمان اور دینی اصطلاحات سے اتنے شاید مانوس نہ ہوں جتنے ان دو لفظوں سے مانوس ہیں. ایک اسلام اور دوسرا ایمان. مسلمان اور مومن، جس میں اسلام ہو وہ مسلمان کہلاتا ہے اور جس میں ایمان ہو وہ مومن کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسلام اور ایمان میں فرق کو بیان فرمایا ہے. اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ہمیں خود بخود یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. اور جب یہ معلوم ہوگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو خود بخود یہ بھی معلوم ہوگا کہ مومن کسے کہتے ہیں. جس میں ایمان اسلام کی صفت ہوگی وہ مسلمان کہلائے گا اور جس میں ایمان کی صفت ہوگی وہ مومن کہلائے گا. ایک بار ایسی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اسلام اور ایمان میں فرق کو بیان فرمایا ہے کہ فرماتا ہے وقالت الاعراب آمنا. میرے حبیب یہ اعراب عرب بندو آپ کے سامنے آ کے یہ اقرار کریں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے. عجیب دلچسپ آئے کریمہ ہے یہ. جب آپ کے پاس آ کے کہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیں یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تم آمنا کے قابل اس لیے نہیں بنے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام زبانی اقرار کا نام ہے اور ایمان ایک باطنی اور قلبی کیفیت کا نام ہے. یہاں ایمان زبانی، اسلام زبانی اقرار کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایمان یہ جس بات کا زبانی اقرار کیا ہے
اسی کے مضمون کا آپ کے دل میں راسخ ہونے کا نام دوسرے الفاظ میں اسلام ایک محسوس چیز ہے، ہر کوئی سن کے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مگر ایمان چونکہ کوئی دکھائی دینے والی چیز، ہاتھ سے لگائی جانے والی چیز، سنائی جانے والی آواز، وہ قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جو قلبی کیفیت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، جس طرح میری اور آپ کی روح وہ دکھائی نہیں دیتی، صرف اس کے آثار آپ کے جسم پر موجود ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان بھی وہ دکھائی نہیں دیتی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی نشانیوں کو بتایا ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن، میری ان بتائی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں تم مومن کو تلاش کر سکتے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ آیات الہی ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اس ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ قرآن نے ایمان اور اسلام کے فرق کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ جو جس شہادتین کا آپ نے اقرار کیا ہے وہ اگر زبانی اقرار ہے تو وہ اسلام ہے، اور اگر اسی بات کا تم دل سے معتقد ہو تو یہ ایمان ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ ائمہ معصومین کی زبان میں، ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کے عقائد کیا ہوتے ہیں، یہ آپ اپنے مرحوم کو سپرد خاک کرنے کے بعد ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، اس کے دونوں شانوں کو پکڑتا ہے، ایک عالم دین قبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اس کے شانوں کو ہلانا اور میں اس کو کچھ سکھاؤں گا اور اس کو میں بریف کروں گا، جس کو آپ تلقین کہتے ہیں نا، اسی کو آپ تلقین کہتے ہیں۔ تلقین میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بندہ اس کے شانوں کو ہلا رہا ہوتا ہے اور آپ عالم دین قبر کے اوپر بیٹھ کے اس کا نام لے کے اس سے کہتے ہیں اے فلان بن فلان، نام اور بلدیت کے ساتھ، مثال کے طور پر اے محمد علی ولد محمد حسین، اسمع افہام۔ بڑے عقائد کے اختلافی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اس گفتگو سے۔ اسمع افہام، سنو اور سمجھو، کس سے کہتے ہیں کہ جس کی روح قبض منصوری سے پرواز کر رہی ہے اور اس کو غسل دے کے اور کفن دے کے آپ سپرد خاک کرنے والے ہیں، اور پھر وہ اس کی اینٹوں کی چنائی کر کے اپنی مٹی ڈالیں گے، اس سے کہتے ہیں اسمع افہم، سنو اور سمجھو۔ جنگ بدر میں جب کچھ مقتولین کو، اتباع اور اس کے ساتھیوں کو ان کے مرنے کے بعد ایک اجتماعی قبر میں ڈال دیا گیا، ان کے قریب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان سے ان لاشوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا، جس نصرت کا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ فرمایا تھا، وہ وعدہ اس نے مجھے پورا کر دکھایا ہے۔ تم بتاؤ تم سے جو وعدہ کیا تھا اس نے سچ کر دکھایا ہے۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے اعتراض کیا، یا رسول اللہ،
یہ مٹی پتھر سے آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی باتوں کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ فرمایا لست باسمع منهم وافهم، تو ان سے زیادہ نہیں سنتا، تو ان سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہی معاملہ جنگ صفین میں پیش آیا۔ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام والسلام کے مخالف لشکر کے کچھ لوگ مارے گئے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں اٹھا کے بٹھایا اور بٹھا کے جو سوال رسول کریم نے مقتولین بدر سے کیا تھا وہی سوال امیر المومنین نے صفین کے مقتولین سے کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دکھایا ہے، بتاؤ تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ ادھر بھی کچھ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ تو مرے ہوئے ہیں، مٹی پتھر، یہ آپ کی باتیں سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں؟ فرمایا جس طرح بدر کے مقتولین رسول کی باتوں کو سن سکتے تھے، یہ بھی میری باتوں کو سن بھی سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ جو اپنے مرحوم کو سپرد خاک کر کے اس کو پڑھاتے ہیں، اے فلان بن فلان اسمع افہم، سنو اور سمجھو، اذا اتاک الملکان المقربان، جب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کے دو مقرب فرشتے نکیر اور منکر آئیں، وسألاک، اور تم سے پوچھیں من ربک، تیرا رب کون ہے، ومن نبیک، نبی تیرا کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرے امام کون ہے، فلا تخف، گھبرانا نہیں ہے، وقل فی جوابہما، اور ان سوالات کے جواب میں کہنا ہے اللہ ربی، اللہ میرے رب ہے، محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اس کے بعد پھر امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک 12 اماموں کا نام ولدیت سمیت لے کے وہ پھر ان سے کہتا ہے ہؤلاء ائمتی، یہ میرے ائمہ ہیں، بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرؤ فی الدنیا والآخرہ، میرے دل میں ان کی ولا ہے، ان کی محبت ہے، اور اس کے دشمنوں سے میرا نہ دنیا میں کوئی تعلق ہے نہ آخرت میں کوئی تعلق ہے۔ یہ بات اس کو سکھاتے ہیں اور یہیں پر ختم نہیں ہوتی آپ کے مکمل عقائد، ایک اسلام عشری کے کیا عقائد ہونے چاہیے وہ آپ اپنے اس مرحوم کو سکھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے فلان بن فلان، ہاں دوبارہ متوجہ ہو، ہاں یہ فرشتوں کو بتانا ہے، قبر کا سوال جواب یہ برحق ہے، صراط وہ پل صراط جسا وہ برحق ہے، وہاں عالم آخرت میں وہ لوگوں کے فائلوں کا اڑنا، وَقَطَائِرُ الْكُتُبِ حَقٍّ وَالْمَوْتُ حَقٍّ وَالْجَنَّةُ حَقٍّ وَالنَّارُ حَقٍّ، یہ ساری بھی باتیں آپ اس کو سکھاتے ہیں۔ جو ان باتوں کا معتقد ہے وہ مومن ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جو امام معصوم کے پاس جا کے براہ راست اپنی دینی مسائل دریافت کرتے تھے۔ عرض کیا فرزند پیغمبر، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں اپنا عقیدہ آپ کو سناتا ہوں، اگر ٹھیک ہے تو میری تصدیق فرما دیں، خدا نہ خواستہ غلط ہے آپ میری اصلاح فرما دیں، یہ تیرا عقیدہ غلط ہے۔ جو باتیں آپ اپنے مرحوم کو تلقین کے نام سے، تلقین کا مطلب ہوتا تفہیم، سمجھانا، وہ تلقین کا معنی ہی سمجھانا ہے۔ تلقین پڑھتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنے مرنے والے کو اس کے عقائد سمجھا رہے ہیں، تلقین کا معنی یہ ہوتا ہے۔ فہما لقنا دونوں کا معنی ایک ہے، وہی باتیں وہی عقائد جو اپنے مرحوم کو سکھاتے ہیں
اس نے امام کو سکھا دی. میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں, اس کی آسمانی کتب پر بھی ایمان رکھتا ہوں. جی میں آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ کاموں کو حرام, حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد مصطفیٰ کا حلال کردہ کام قیامت تک حلال, اور اس کا حرام کردہ کام قیامت تک حرام. جس کو محمد مصطفیٰ نے حلال کہا, کوئی بزرگ سے بزرگ صحابی آ کے اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا, اور جس کو وہ حرام قرار دیں کوئی بزرگ سے بزرگ صحابی بھی آ کے اس کو حلال قرار نہیں دے سکتا. اس نے کہا میں آپ کے جد کے حلال کردہ کاموں کو حلال اور ان کے حرام کردہ کاموں کو حرام سمجھتا ہوں. آپ اور آپ کی دوستوں سے محبت کرتا ہوں, آپ کے دشمنوں سے اپنے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. تقریباً یہی باتیں جو آپ اپنے مرحوم کو سکھاتے ہیں ان کو بیان کیا. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, عجیب اتفاق ہے, میں اپنے والد گرامی علی بن حسین زین العابدین کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تیری طرح ایک شخص آیا اور یہی سوال اس نے میرے والد گرامی سے کیا تھا. جو جواب اس شخص کو میرے والد گرامی نے دیا تھا وہی میرا جواب بھی ہوگا. علی سے لے کر امام مہدی تک کسی سوال کے جواب میں اختلاف نہیں ہوتا. جو پہلے کا جواب ہوتا ہے وہی بارہویں کا جواب ہوتا ہے. میرے بابا سے جب یہ پوچھا اور اس نے اپنا عقیدہ سنایا تو میرے بابا نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو وہ جب مرتا ہے اور اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے اس کی شفاعت اور مدد کے لیے پنجتن پہنچتے ہیں. اس بات کو سن کے وہ فرد مسرت سے اور خوشی سے اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے. میرے والد گرامی نے پانی کے چند قطرے اس کے چہرے پہ وہ گرائے ٹپکائے, وہ اس کو یہ واقع ہوا اور پھر کہا, وہ جیسے آپ کسی شاعر یا ذاکر کا کوئی مصرع آپ کو پسند آئے تو وہ کراچی کے ماحول میں کہتے ہیں مقرر مقرر, پنجاب میں کہتے ہیں والکڑ. اس نے کہا حضرت پیغمبر آپ مرتبہ اس جواب کو دہرائیے کہ جس کا یہ جواب عقیدہ ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا. امام نے پھر فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہوگا اگر میں پنجتن اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے. یہ جواب امام سے سنا اور جب وہ جانے لگا حد نگاہ تک امام علیہ السلام اس کو دیکھتے تھے اور حاضرین سے کہا تم میں سے جو کوئی کسی جنتی کو اور بہشتی کو زمین کے پشت کے اوپر اگر چلنا دیکھنا چاہتے ہو یہ جنتی ہے جو زمین کے اوپر چل رہا ہے. کیا عقیدہ میں شامل ہے؟ ائمہ کی زبان میں صاحبان ایمان یہ ہوتے ہیں. اسلام کے نتیجے میں کلمہ گو پاک ہو جاتا ہے, کلمہ گو پاک ہو جاتا ہے. وہ اگر خدا کا منکر تھا, وہ رسول کا منکر تھا, وہ قیامت کا منکر تھا اور آگے ان باتوں کا اقرار کرے جس طرح آپ کا پانی نلکے کا پانی, ٹب کا لوٹے کا پاک پانی آپ کا نجس ہاتھ, آپ کا نجس برتن, آپ کے نجس کپڑے کو پاک کر دیتا ہے. اسی طرح شہادتین کا اقرار انسان سے کفر کی نجاست کو دور کر دیتا ہے. ایک کمیونسٹ ہے, اللہ کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے جو چیز مجھے نظر نہیں آتی میں اس کو موجود نہیں مانتا. ظاہری لوگ کمیونسٹ کا یہی نظریہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آج تک ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. وہ لوگ اپولو پہ چاند تک پہنچ گئے, وہاں اللہ نام کی کوئی طاقت ان کو نظر نہیں آئی. وہ سمندر کی وہ گہرائیوں میں بھی گئے, ادھر بھی اللہ نام کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آئی. جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے.
وہ کہتے ہیں بھائی روح نام کی کوئی چیز ہمیں آج تک نظر نہیں آئی، وہ کہاں کو جاتا ہے اور کہ فلان کی روح قفص السری سے پرواز کر گئی۔ ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے جسم کی کسی سناف سے روح نام کی سرخ رنگ کی، پیلے رنگ کی اور سبز رنگ کی کسی چیز نے پرواز کی ہو۔ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لہذا روح ہے ہی نہیں۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ تمہیں نظر بھی آئے۔ تم عقل مند ہونے کے دعوے دار ہو، آج تک کسی کی عقل تم نے دیکھی ہے؟ نیوٹن تھا، نیوٹن، وہ کہتے ہیں وہ اپنے باغ میں سیب کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، وہ سیب ایک گرا، گر کے اوپر بھی نہیں جاتا، بائیں دائیں بھی نہیں جاتا، فضا میں معلق بھی نہیں رہتا، زمین کے اوپر آگے گرتا ہے۔ اس نے سوچا بھائی یہ اوپر کیوں نہیں جاتا، دائیں بائیں بھی نہیں جاتا، فضا میں معلق بھی نہیں رہتا، زمین پر گرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ زمین میں کوئی طاقت ہے اس کو کھینچ کے اپنی طرف لاتی ہے، جس کو آپ کشش ثقل کہتے ہیں۔ وہ چیز تو مجھے نظر نہیں آئی، وہ کشش ثقل مجھے نظر نہیں آئی، مگر اس کا اثر میں نے دیکھ لیا۔ وہ خدا تو آج تک کسی کو نظر نہیں آیا، مگر اس کی قدرت کے آثار پوری کائنات میں پھیلے ہوئے۔ روح کسی کو نظر نہیں آئی، مگر روح کے آثار اسی جسد خاکی کے اندر انسان کو نظر آتے ہیں۔ اس عقیدے سے وہ دستبردار ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کرے، محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرے اور قیامت کا بھی اقرار کرے، وہ آ جاتا ہے دائرہ اسلام میں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ عدل الہی کا عقیدہ بھی شامل ہو جائے اور 12 اماموں کی امامت کا بھی عقیدہ شامل ہو جائے، وہ آ جاتا ہے دائرہ ایمان میں۔ یہ اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، اس نے اگر کسی مرغ کو ذبح کیا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، یہ اس کو آپ رشتہ دے سکتے ہیں، اس سے رشتہ لے سکتے ہیں، بشرطی کی دشمن اہل بیت نہ ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی پڑھتا ہے، اس کا ماتھا نمازیں پڑھ پڑھ کے زخمی ہو چکا ہے، بارش بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، مگر خدا نہ خواستہ وہ اگر اہل بیت کا دشمن ہے، اس میں اور کسی کا منشت میں کوئی فرق نہیں۔ دشمن اہل بیت اور منکر خدا دونوں ایک زمرے میں آتے ہیں۔ منکر خدا بھی ناپاک، دشمن اہل بیت بھی ناپاک۔ جی اگر دشمن اہل بیت نہیں ہے، کلمہ کو وہ کلمہ اس کو پاک کر دیتا ہے، جس طرح پانی آپ کے ناپاک کپڑوں کو پاک کر دیتا ہے، کلمہ کافر کو پاک کر دیتا ہے، اس کی نجاست کو دور۔ اور ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان کا فائدہ اس سے بالاتر ہے، ایمان سے پہلے اسلام آتا ہے۔ جو فائدے اسلام کے نتیجے میں اس کو مل رہے تھے، جب وہ دائرہ اسلام ایمان میں داخل ہوگا، اس کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے، اس کو نجات ملے گی۔ اور یہ مجدہ اور خوشخبری بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو سنا دوں، اسنا عشری 100% عقیدہ ہے وہ جنت میں جائے گا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک روایت اپنے امام اول کی آپ کو ضرور سناؤں، اور یہ وہ روایت ہے جو آپ کے عقائد کی کتابیں جو دینی مدارس میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں، اس میں اس روایت کو شامل کیا گیا ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مل موت، مولا موت کیا ہے، موت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا علی الخیر سقطتم، خدا تیرا بھلا کرے، تم نے بہت معقول سوال کیا، ایسا سوال کرو ہمیشہ اگر اس کا جواب تمہیں معلوم ہو تو تمہیں فائدہ پہنچے، اگر وہ جواب تمہیں نہ آتا ہو تو تم خسارے میں ہو۔
ایسا سوال کرو ہمیشہ. یہ سوال نہ کرو حضرت موسیٰ کا عصا کس طرح کا بنا ہوا تھا. زندگی بھر آپ کو پتہ نہ ہو حضرت موسیٰ کا جو وہ تھا وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا. اخروٹ کا بنا ہوا تھا, تلخ بادام کا بنا ہوا تھا, بیج کا بنا ہوا تھا, سفیدہ کا بنا ہوا تھا. اس کا تعلق نہ آپ کے اصول دین سے ہے نہ آپ کے فروع دین سے ہے. آپ کو حضرت موسیٰ کے اس سے وہ عصا کے طرف سے کیا تعلق. وہ بات پوچھو, ایسا سوال کرو کہ جس کا جواب سیکھنا ضروری ہو, فائدہ مند ہو. وہ جواب آپ کو نہ آتا ہو, اس سے آپ کو یا دنیا میں نقصان ہو یا آخرت میں نقصان ہو. ایسا سوال کرو. جب امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے منبر کے اوپر بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا صلونی صلونی قبل ان تفقدونی, جب تک علی زندہ ہے جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو. فإنی أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض, اس لیے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر ہوں. ایک بدبخت اور نادان نے کہا یا امیر المومنین بہت بڑا آپ نے سوال کر دیا, میرے اس سوال کا جواب دے دیں. کیا میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ تو اگر زندگی بھر تجھے معلوم نہ ہو کہ تیرے سر کے بال کتنے ہیں, اس سے تجھے نقصان کیا ہوگا, اور اگر پتہ چل گیا کہ سر کے بال کتنے ہیں تجھے فائدہ کیا ہوگا. فرمایا تیرے سر کے بالوں کی میں تعداد نہیں بتاتا, بتا دوں تو نہ کوئی تصدیق کرنے والا ہے نہ کوئی تردید کرنے والا ہے. اتنا میں تمہیں بتاؤں, تیرے ایک ایک بال کے نیچے ایک شیطان چھپا ہوا ہے, اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر وقت تجھ پر لعنت بھیجتا ہے. یہ سننے والی بات ہے. وہ ان کی تعداد اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر کہا تیرے گھر کے اندر ایک ساخل پل رہا ہے, ساخل سین خیر لام, 2-2.5 سال کے بکری کے بچے کو کہتے ہیں. اور یہ سن 60 ہجری میں میرا لحظ ذکر حسین کی شہادت کا باعث ہوگا. یہ جو کہتے ہیں عمر بن سعد, یہ سعد تھا, سعد ابن ابی وقاص تھا, اسی کربلا والے عمر سعد کا باپ تھا. اس طرح کے معقول نامعقول سوال کیے جاتے تھے. اور جب اس شخص نے پوچھا من موت, مولا یہ تو بتائیں موت کیا ہے, موت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, آپ نے اس کے سوال کو سراہا اور فرمایا الخیر سبقتم, خدا تیرا بھلا کرے تم نے بڑا فائدہ مند سوال کیا ہے. سوالات ایسے ہونے چاہیے. پھر اس کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا دیکھو مرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. پتھر پر لکیر ہے میرے اور آپ کے امام کا یہ فرمان. جس طرح قرآنی آیات میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے, علی کے کلام میں بھی کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں 12 اماموں کا کلام بالواسطہ کلام خدا ہوا کرتا ہے. 12 اماموں کا کلام بلا واسطہ نہیں, بالواسطہ کلام خدا کی طرف سے وہ چلا ہوتا ہے. جبرائیل رسول کو بتاتے ہیں, رسول علی کو بتاتے ہیں, علی اپنے بعد کے امام کو, اور اس طرح آپ کی اماموں تک اللہ کا کلام پہنچتا ہے. یہ اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا مرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1, وہ مرنے والا جب مرتا ہے اس کی موت اس کے لیے ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کی بشارت دے کے آتی ہے. ایک مرنے والا ایسا ہوتا ہے. نمبر 2, وہ کی موت اس کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والے عذاب کی بشارت دے کے آتی ہے. نمبر 3, وہ جس کو امید اور یاس کی حالت میں ہونا چاہیے, جس کو خوفزدہ ہونا چاہیے اپنے انجام کے بارے میں کہ کتنے مشکل اور کٹھن مراحل سے گزر کے میں اپنی منزل مقصود یعنی جنت پہنچوں گا. اس کے بعد آپ نے پھر بیان فرمایا یہ پہلے مرنے والا کون ہے, دوسرا مرنے والا کون ہے, اور تیسرا مرنے والا کون ہے. فرمایا
فرمایا موت اس آدمی کے لیے ہمیشہ کی بشارتوں وہ نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور وہ با عمل بھی ہو. اس میں کسی شک کی گنجائش ہے کہ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، توحید بھی ٹھیک، عدل بھی ٹھیک، نبوت بھی ٹھیک، امامت بھی ٹھیک، قیامت بھی ٹھیک، جی اور مرحوم کو جو کچھ آپ پڑھاتے ہیں ان سب کا وہ معتقد ہے اور اسی عقیدے کو بیس بنا کے جی خدا نے جو کام فرض قرار دیے ان کو بجا لایا، جن سے خدا نے روکا ان کو ترک کیا. یہ جب مرتا ہے موت اس کے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے. دوسرا بندہ جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، توحید کے معاملے میں اس کا عقیدہ خراب ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وزن کی وجہ سے کرسی چرچراتی ہے، اللہ تعالیٰ کا گوشت کرسی کی چاروں طرف لٹکتا ہے. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا. ان میں سب سے معقول غنیمت عالم دین وہ کیو ٹی وی پر میں نے دیکھا، وہ سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہیں، کتابوں کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ رسول کریم میرے آقا جب سفر معراج پر تشریف لے گئے وہاں 2 کرسیاں رکھی گئی، 2، ایک میرے آقا کے لیے اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے. میرے آقا اللہ تعالیٰ کے احترام میں کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشست پر بیٹھ گیا. یہ فاسد العقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہمارے نظر میں صحیح نہیں ہے. خدا کسی مکان کرسی کا محتاج نہیں ہے. اس کے تمہاری طرح ہاتھ پاؤں چھاتی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ کسی کرسی یا مکان کا محتاج ہو. جو فاسد العقیدہ ہے، جس کے دل میں علی اور اولاد علی اس کا عقیدہ امامت اور ولایت کرنی ہے، وہ فاسد العقیدہ ہے. ایک موت اس کے لیے ہمیشہ کے عذاب کی بشارت بن کے آتی ہے. تیسرا بندہ جس کو خوفزدہ ہونا چاہیے وہ کون ہے؟ وہ ہے عقیدہ ٹھیک ہے لیکن بے عمل یا بد عمل ہے. توحید کا بھی قائل ہے، عدل کا بھی قائل ہے، نبوت کا بھی قائل ہے، امامت کا بھی قائل ہے، قیامت کا بھی قائل ہے، دوزخ اور جنت کا بھی قائل ہے، حساب کتاب کا بھی قائل ہے، پل صراط وہ جو باتیں آپ اپنے مرحوم کو سکھاتے ہیں سب کا قائل ہے، لیکن کرتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اسلام میں نماز فرض ہی نہیں ہے، روزہ فرض ہی نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں ہے، ورنہ قرآن کا منکر ہو جائے گا. کیونکہ قرآن نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، ورنہ قرآن کا منکر ہوگا. اس لیے قرآن نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح گزشتہ امتوں پر روزہ فرض تھا تم پر بھی فرض ہے. وہ قرآن کا منکر ہوگا اس لیے کہ قرآن نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو مکہ آنے جانے اور وہاں قیام کے اخراجات رکھتا ہو وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج واجب ہے. ان کا وہ منکر نہیں ہے مگر غفلت سستی کوتاہی کی وجہ سے پڑھتا نہیں ہے بندہ. ایسے بند یا بہت سارے حرام کام ہیں، اسلام نے ان پر پابندی لگائی ہے، اسلام نے سود پر پابندی لگائی ہے، رشوت خوری پر پابندی لگائی ہے، شراب خوری پر پابندی لگائی ہے، اور شاید سینکڑوں کی تعداد میں ایک لمبی لسٹ بنے حرام کاموں کی. ان کو حرام سمجھتا ہے لیکن ان کا مرتکب بھی ہوتا ہے. عقیدہ ٹھیک ہے لیکن بے عمل ہے یا بد عمل ہے. جی اس کو سوچنا چاہیے کہ میں مرفوع القلم نہیں ہوں، مجھے میرے ان اعمال کے بارے میں مجھ سے محاسبہ کیا جائے گا. اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کتنا عرصہ اس کو گزرے گا گناہوں کے کفارے کے لیے. اور خاتون جنت صلوات اللہ وسلام علیہا ایک پرانی روایت میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کی خیر خواہی چاہتا ہے اور اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں
ایسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس کو بیمار بنا دیتا ہے، مالی لحاظ سے مشکلات کا شکار کر دیتا ہے کہ ان مالی مشکلات کی وجہ سے بیماری کے نتیجے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ایسا ہے، اور اگر خدا نہ خاصہ گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ دنیا کی مشکلات، بیماریاں، مالی بحران یہ اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی نہ ہو، اسرائیل جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس تشدد کے نتیجے میں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر گناہ باقی بچتے ہیں، برزخ کا دورانیہ، قبر سے لے کر قیامت تک کا جو دورانیہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں جی، وہاں مشکلات سے گزرتا ہے، اس کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر بچ جائیں، روز قیامت محمد اور آل محمد کی شفاعت اس کو نہیں۔ آخری بندہ کون ہے؟ اب ہم نے فیصلہ کے لیے کسی اور کی عدالت میں نہیں جانا، اپنے ضمیر اور وجدان کی عدالت کے پاس جانا ہے، اور خود ہی اپنے حق میں یا اپنے خلاف ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہاں، اتنا عرض کروں گا، خدا ہمیں پہلی کیٹیگری میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جن کے لیے موت ہمیشہ کی نعمتوں کی بشارت دے کے آتی ہے، اور اس حدیث شریف کے ہم مصداق اور نمونہ بنے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد یفتح فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو شخص مرے اور اس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہو، اور اس کو جب دفن کیا جاتا ہے اس کے قبر میں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے تیری مرضی، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو یا اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ جی اللہ تعالیٰ، اور ایک اور میں اس جملہ کو محبان آل محمد کے فضائل کا سمندر کہتا ہوں۔ رسول کریم کا فرمان، رسول کریم کا جو جملہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو میں آل محمد کے محبین کے فضائل کا سمندر۔ کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو شخص مرے اور اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو، اس کو جب دفنا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت لے کے آنے والے فرشتوں کے لیے اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ رحمت لے کے آتے ہیں، ان سے پہلے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جاؤ اس قبرستان میں جہاں محمد و آل محمد کا محیط دفن ہے، اس کو اس کی زیارت کرو، اور اس کے بعد رحمت کو اس کے حقداروں میں تقسیم کرو۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ اگر محمد و آل محمد کا جو محب ہے اس کی قبر کی زیارت آ کے آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، تو خود محمد و آل محمد کی یہ قبر کی زیارت کا کیا مقام ہوگا؟ جی وہ روایات میں ہے 40,000 کے قریب فرشتے نواسائی پیغمبر کی مدد کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کے آئے، اس وقت پہنچے جب نواسائی پیغمبر شہید ہو گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک اس کی قبر کے گرد طواف کرتے رہو، اور جو اس کی زیارت کے لیے آئے اس کے لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہو۔ لہذا جب سید الشہداء کو سلام کرتے ہیں، سید الشہداء کو بھی سلام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ان فرشتوں کو بھی سلام کرتے ہیں جو شب روز تیرے قبر کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم نے ام المومنین سے کہا جو میری اس نواسے کی زیارت کرے
عارفا بحقہ، بشرطی کی اس کے دل میں حسین کی معرفت بھی ہو، وہ حسین کو خدا کی طرف سے منصوب اور امام معصوم اور حجت خدا سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رسول خدا کے حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمایا۔ آپ نے توجہ فرمایا، میرا حج اور آپ کا حج نہیں، میرا حج اور آپ کا عمرہ نہیں، رسول خدا کا قبول شدہ حج، تو رسول خدا کا حج عبرت کہیں گے، آگے قبول شدہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے حج کے بارے میں یہ چانس ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو۔ جو حج یا عمرہ رسول کرے وہ لامحالہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ فرمایا جو بندہ میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رسول کے حج اور رسول کے عمرے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ۔ میں دعا کرتا ہوں خدا پہلی فرصت میں مومنین اور مومنات کو نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں نواسے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ام المومنین نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک حج اور ایک عمرہ، اور وہ بھی کسی عام مسلمان یا صحابی کا حج اور عمرہ نہیں، رسول کا حج اور رسول کے عمرے کا ثواب۔ فرمایا رسول کے 2 حج، رسول کے 2 عمروں کا ثواب۔ ادھر سے تعجب بڑھتا گیا، کامل زیارت نے لکھا ہے، فرمایا رسول کے 90 حج اور رسول کے 90 عمروں کا ثواب ملتا ہے اس کو جو میرے نواسائی کے قبر میں جا کے اس کی زیارت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایمان کی تعریف اور اس کی نشانیاں بیان ہو رہی تھی۔ بہت ختم ہو رہا، چند منٹ لیتے ہیں۔ شیخ عباس سے شیخ جعفر ششتری اپنے وقت کے بڑے مشہور معروف زاہد اور پرہیزگار واعظ تھے، ان کی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے الخصائص الحسینیہ، حسین کی خصوصیات جو کسی اور انسان میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ الخصائص الزینبیہ، زینب الکبریٰ کی خصوصیات جو کسی اور خاتون میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ شہید مطہری نے ایک جملہ لکھا ہے، کل پرسوں میں نے پڑھا، وہ اس طرح میرے دل کے اوپر جا کے بیٹھ گیا ہے، قیامت تک اس کو میں نہیں بھولوں گا۔ فرمایا واقعہ کربلا سے پہلے کی زینب اور واقعہ کربلا کی بعد کی زینب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ پہلی دفعہ مجلس نہیں سن رہے یا پہلی دفعہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آپ واقعہ کربلا کا سے پہلے زینب کا جگر گردہ کیسا تھا اور واقعہ کربلا سے پہلے زینب کا جگر گردہ کیسا تھا۔ الخصائص الزینبیہ، زینب کی خصوصیات۔ یہ صرف زینب کی خصوصیت ہو سکتی ہے کہ وہ خونخوار یزید دربار میں علی کی بیٹی سے کہے، دیکھا خدا نے تیرے بھائی کو کیسے مارا۔ زینب کے دانتوں پر نمک چھڑک دیا، دیکھا خدا نے تیرے بھائی کو کیسا مارا۔ زینب کے علاوہ کوئی اور خاتون ہوتی وہ جواب دے سکتی جو زینب نے دیا ہے۔ فرمایا لا، یا قرآن کی آیت پڑھی، علی کی شیر دل بیٹی نے، مصر کے ایک مورخ نے کتاب لکھی ہے بطلۃ کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین اپنی بیٹی کو قرآن کا درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران امیر المومنین نے دنیا میں آئندہ رونما ہونے والے بہت سارے غیر معمولی واقعات کا ذکر فرمایا۔ کربلا کا واقعہ، اس کا بھی تذکرہ آیا۔ 7 تاریخ سے پانی بند ہو جائے گا، روز عاشور پہلے اصحاب حسین شہید ہوں گے، پھر باری باری حسین کی اولاد بھائی شہید ہوں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اصل عاشور کو کیا ہوگا، شام غریبان میں کیا ہوگا۔ بلائے کائنات جھجکتے ہیں، کیسے بتاؤں،
نبی زادیوں کی چادریں چھین جائیں. سوچتے ہیں شاید زینب نہ سن سکے، سن کے برداشت نہ کر سکے. آپ جواب سنیں. فرمایا بابا یہ ساری تفصیلات، روز عاشور کیا ہوگا، عصر عاشور کیا ہوگا، شام غریبان میں کیا ہوگا، میں اپنی ماں سے سن چکی ہوں. میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے شام غریبان کو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مجھے پتا ہے شام غریبان میں سکینے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مجھے پتا ہے شام کے خرابوں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے پتا ہے. جواب میں فرمایا لا يحسبن الذين كفروا، کافر یہ نہ سمجھیں ایک بیمار امام کے علاوہ کوئی ناصر مددگار نہیں ہے علی کی بیٹی کا، کوئی ناصر مددگار نہیں. یہ وہی یزید ہے کہ جس نے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. یہی یزید ہے اور وہی علی کی بیٹی ہے. کیا جواب دیا جب کہا دیکھا کہ خدا نے تیرے بھائی کو کیسا مارا؟ آیت پڑھی قرآن کی لا يحسبن الذین کفروا، کافر یہ نہ سمجھے کہ خدا کا فرمان ہے، کافر یہ نہ سمجھے انما نملی لهم خیرا لانفسهم، یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس میں ان کی کوئی بھلائی ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، خدا فرماتا ہے کہ کفار کو ہم نے جو ڈھیل دے رکھی ہے وہ اس لیے کہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے. علی کی بیٹی کہتے ہیں ارے کافر، اس کا یہ مطلب ہے میں تو تمہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتی، تو اگر میرے بھائی کو شہید کرنے کے بعد ابھی تک زندہ ہے اور تجھ پر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے، یہ نہ سمجھ اس میں تیری کوئی بھلائی ہے. تو اگر زندہ ہے ابھی تک یا چند دن اور زندہ رہتا ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ تیرے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. شیخ عباس میں عرض کر رہا تھا، شیخ جعفر شوشتری نے القصائص الزینبیہ لکھی ہے، علی کی شیر دل بیٹی کی خصوصیات جو آپ کو کسی اور خاتون میں نہیں مل سکتی. کون دنیا کی ایسی خاتون ہے جو ایسے خونخوار کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے اس کو کافر کہہ سکے؟ یہ علی کی بیٹی کی خصوصیت ہے. یہ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ میں پرانی آیات میں اور روایات میں مومنین کی نشانیوں کو پڑھ کے مایوس ہوتا تھا. خدا تو فرماتا ہے مومن وہ ہے اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا دل خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہ قرآن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میں ایسی چیز اپنے اندر محسوس نہیں کرتا تھا، مگر مجھے اس وقت حوصلہ ملا جب میں نے نواسئی پیغمبر کا ایک فرمان پڑھا. اس سے مجھے حوصلہ ملا، اس سے مجھے یقین ہوا کہ ایمان کا کچھ نہ کچھ حصہ خدا نے مجھے بھی دے رکھا ہے. عزادارو میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ یہ حصہ خدا نے آپ کو بھی دے رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا مظلوم کربلا نے فرمایا ما ذکرتو عند مؤمن اور مؤمنۃ الا استعبرا، دنیا میں جس مومن مرد اور عورت کے سامنے میرا نام لیا جائے گا وہ آبدیدہ ہوگا، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. کہا کہ میں نے دیکھا یہ علامت الحمدللہ میرے اندر موجود ہے. حسین کا نام صرف آپ کو نہیں رلاتا، حسین کا نام صرف شیخ جعفر شوشتری کو نہیں رلاتا، حسین کے نام نے آدم کو رلایا. آدم کو رلایا. جب آدم نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی یا محمود بحق محمد و یا اعلی بحق علی و یا فاطر السماوات والارض و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین و اولاد المعصومین، پنجتن کا واسطہ دے کے فرمایا خدایا میری اس ترک اولاد کو معاف فرما. خدا نے معاف کر دیا. اس کے بعد آدم نے کیا کہا؟ فرمایا خدایا تیرے حکم پر تیری ہدایت کے مطابق میں نے ان 5 انوار مقدسہ کا نام لیا، میں نے محمد کا نام لیا، اس سے میرے دل پر کوئی اثر نہ پڑا. علی کا نام لیا، فاطمہ کا نام لیا، حسن کا نام لیا،
مالی اذا ذکرت الخامسہ انکسر ظہری، یہ تو نے نام حسین میں کیا اثر رکھا ہے؟ میں نے حسین کا نام لیا، میرا دل ٹوٹتا گیا۔ یہ نام صرف آپ کو نہیں رلاتا، ہاں اس نے عالم کو رلایا ہے، اس نے علی کو رلایا ہے۔ اس نام نے رسول کو اس وقت رلایا ہے جس دن حسین پیدا ہوئے، حسین جس دن پیدا ہوئے اس دن رسول رویا حسین کے اوپر۔ ہم سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ علامت میرے اندر موجود ہے۔ احق الناس ان یبکا علیہ فتن ابکر حسین بکربلائی، ہاں شہدائے کربلا میں سب سے زیادہ میرے اور آپ کے رونے کا حقدار وہ ہے جس جوان نے حسین کو رلایا۔ میں عرض کروں گا جس جوان کی شہادت نے حسین کی کمر توڑی، کب حسین کی کمر ٹوٹی؟ اس وقت ٹوٹی جب علمدار نے گرد لگنے کے بعد اور تمیم کی طرف روانہ ہونے کے بعد پکارا، ادرکنی یا آقا غلام کی خبر دیجئے۔ فرمایا ابھی عباس شہید نہیں ہوئے، فرمایا عباس الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹی، وقلت حیلتی، حسین کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئی۔ میں کل وہ آقائے صادق نجمی کی کتاب جس کا ترجمہ علی مرتضیٰ دیگی نے کیا ہے اس کو پڑھ رہا تھا، اس کی حاشیے میں لکھا ہوا تھا مکرم، مقتل مکرم بڑا مشہور مقتل ہے۔ مکرم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ وقت کے مشہور اور معروف خطیب شیخ کاظم سرتی، اس کے بعد ان کا ایک نہایت قابل بھروسہ آدمی آیا اور عرض کیا شیخ کاظم میں آپ کے لیے علمدار حسین کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پریشان ہو گئے اور کہا عباس علمدار کو آپ سے شکوہ ہے، آپ سے گلہ ہے اور وہ گلہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ پریشان ہو گئے، خدایا میں تجھا، علمدار حسین تجھا، نہ معلوم کیا پیغام ہوگا، نہ معلوم عباس مجھ سے کیوں ناراض ہیں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا علمدار نے فرمایا شیخ کاظم سے کہو کہ تم میرے مکمل مسائل میرے عزاداروں کو نہیں سناتے۔ کہا کہ جو مسائل مجھے معلوم ہے سناتا ہوں۔ دایاں شانہ قلم ہوا، ہاں میں اس کو بیان کرتا ہوں، بایاں شانہ قلم ہوا اس کو بیان کرتا ہوں، مشق سکینہ میں تیر لگا پانی بہہ گیا اس کو بیان کرتا ہوں، لعین میں آگے بڑھ کے گرد کا وار کیا اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔ کون سی مصیبت رہ جاتی ہے؟ کہا علمدار حسین نے فرمایا میرے شیعوں کو کہو، میرے شیعوں کوئی انسان جب کسی بلندی سے گرتا ہے، کوئی انسان جب کسی بلندی سے گرتا ہے، وہ درخت سے گرے، ہاں پہاڑی سے گرے، گھوڑے کی پشت سے گرے، بے اختیار اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ جس کے دونوں شانے قلم ہو گئے ہو تو گھوڑے سے گرا ہوگا اور وہ کیسے گرا ہوگا۔ رحمۃ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یا محمود بحق محمد وَيَا أَعْلَى بحق علی۔ عزادارو یہ وہ اسماء گرامی ہیں جن کے طفیل میں اللہ نے آدم کو بخشا۔ ہم بھی اپنی بخشش اور حاجت روائی کے لیے ان کو خدا کے بارگاہ میں واسطہ بناتے ہیں۔ یا محمود بحق محمد وَيَا أَعْلَى بحق علی وَيَا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ وَيَا محسن بحق الحسن وَيَا قدیم الاحسان بحق الحسین واولاد الحسن۔ خدایا علمدار حسین کا واسطہ جس کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائی، باب الحوائی کا واسطہ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
مریضوں کو خصوصاً ایک مومنہ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، خدایا تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس کو شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ اولادوں کو خصوصاً جو اولاد نرینہ کے آرزومند ہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ اس سرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کئی قبط کی صحبتوں میں انہیں شفا کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ شہدائے امامیہ خصوصاً شہدائے پارا چنار، شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان، شہدائے کاظمین، ابھی 2 دن پہلے امام موسیٰ کاظم کے حرم میں خودکش دھماکہ کیا گیا، 40 زوار شہید راہ حق قرار پائے۔ ان سب شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ عزاداران حسین دنیا میں جہاں کہیں ہوں انہیں اپنے حفظ امان میں رکھ۔ اتباط مقدسہ وہ عراق میں ہوں، ایران میں ہوں، حجاز مقدس میں ہوں، ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ۔ مسلمانان جہان خصوصاً وطن عزیز ایران، عراق، لبنان بالاخص وطن کے مجاہدین، خدایا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وطن عزیز کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ ہمارے جن عزیز طلباء یا طالبات جنہوں نے امتحانات دے رکھے ہیں یا جنہوں نے مختلف مقاصد کے لیے ٹیسٹ دے رکھے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ خدائے پاک محمد و محمد ہمارے جو مومنین و مومنات اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں انہیں مناسب اور پابند شریعت رشتے نصیب فرما۔ خدایا حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ سرزمین ایران کو اور اس کی اعلیٰ قیادت کو، رہبر معظم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کے دشمنوں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست اور نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔